ماں خدیجہ، صدیق اکبر، مولائے کائنات زید بن حارثہ، ان چاروں کے بعد 5ویں نمبر پر جس نے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ 5ویں مسلمان ہے اور اسلام بھی کس شان سے قبول کیا ہے۔ ان کے اور سیدنا صدیق اکبر کے تجارتی دوستانہ تعلقات تھے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی سے کاروباری تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو اس سے دوستی گہری ہو جاتی ہے، تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو پھر محبت بھی اس اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے تجارتی تعلقات تھے، بلکہ پارٹنرشپ بھی تھی۔ تو جس وقت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عثمان غنی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، بھائی عثمان، میں نے جو ہے وہ جو بھی سودا کیا ہے اس میں نے کوشش کی ہے کہ تمہیں شامل کروں، تو آج میں نے ایک عظیم سودا کیا ہے تو اس سودے میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بھائی ابو بکر، آخر کون سا ایسا سودا ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کیا ہو اور میرے لیے پسند نہ کیا ہو، اور جو تم نے پسند کر لیا ہو میں نے اس کا انکار کب کیا ہے؟ اے ابو بکر، جو سودا تم نے آج کیا ہے اس سودے کو میں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اتنا یقین تھا صدیق اکبر پر، کہا میں نے قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ سودا کیا، ذرا یہ بھی تو پوچھ لو، وہ سودا کیا یہ بھی تو پوچھ لو۔ تو کہا کہ ابو بکر وہ سودا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے فوراً عرض کیا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو مجھے بھی لے چلیں، میں بھی کلمہ پڑھ لوں۔ یعنی آپ 5ویں مسلمان ہیں اس اعتبار سے، اور سابقون اولون میں سے ہیں۔ پھر دوسری خصوصیت آپ کی کہ سب سے پہلے بیوی کو ساتھ لے کر جس کو ہجرت کرنے کا اس امت میں شرف حاصل ہوا، سب سے پہلے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ 3 مرتبہ ہوئی۔ 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، کیونکہ ایک پہلے قافلہ گیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا قافلہ گیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت ہوئی۔ تو پہلے قافلے میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے والی ذات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عثمان پر رحم فرمائے، اللہ عثمان پر رحم فرمائے کہ لوط علیہ السلام کے بعد بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ عثمان ذو النورین کو عطا فرمایا۔ حالانکہ اس وقت تک آپ کا لقب ذو النورین نہیں پڑا تھا، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت آپ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی مرتبہ جو نکاح آپ کا ہوا تو وہ حضرت رقیہ بنت محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہو۔ اب یہ نکاح کی وجہ بہت جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اوپر نسب میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب اوپر جا کر کے مل جاتا ہے، لیکن اس رشتے سے ننیالی رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے قریبی لگتے حضور علیہ السلام کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے لگتے۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی تھی ام الحکیم، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی،
اور حکیم عبد المطلب کی ایسی بیٹی تھی جو حضور کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ کے ساتھ یہ جڑوا پیدا ہوئی تھی حکیم البیضا۔ تو یہ ان کی ولادت، چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی گویا کے سگی پھوپھی تھی، اور حکیم کی جو بیٹی تھی وہ حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی۔ تو اس طریقے سے یہ پھوپھی بھی حضرت حضور علیہ السلام کی، اور پھر یعنی عثمان غنی کی نانی حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی حکیم، اور حکیم کی بیٹی یہ پھوپھی ذات بہن ہوئی کس کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہوتے ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور بہت خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مردوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جماعت صحابہ میں، صحابہ کی جماعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عثمان غنی کا حسن بڑا مشہور تھا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید، چونکہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت، چھوٹی عمر کے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ خوبصورتی کی بات حضرت عثمان غنی کی کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید عمر کے اعتبار سے بڑے چھوٹے، عمر کم تھی آپ کی، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کے غلام کے بیٹے تھے۔ غلام تو ساری کائنات ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کی کچھ خصوصیت ہی اور ہے، انہی کے بیٹے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سامان لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر ان کو بھیجا، تو یہ بچے تھے، چلے گئے اندر، اور ابھی پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو ان کا بچپنا تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو رقیہ بنت پیمبر شہزادی رسول، حضرت سیدہ رقیہ بنت پیمبر شہزادی، حضور کی بیٹی تھی نا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہن تھی، حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی حقیقی بیٹی تھی۔ تو فرماتے اسامہ بن زید بہت خوبصورت تھی، اور ان کے بازو میں حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، تو میں کبھی عثمان کا چہرہ دیکھتا اور کبھی رقیہ کا چہرہ دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کا چہرہ دیکھتا، کبھی سیدہ رقیہ، میں دونوں کے حسن کے جلووں میں گم ہو گیا۔ وہ سامان دینے جو گیا، ادھر دیکھا تو ایک نور، ادھر دیکھا تو نور، ادھر دیکھا تو نور، ادھر دیکھا، اسی نور میں اور اسی جلوے میں گم تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں جب آیا تو حسن عثمان اور حسن رقیہ اس کا ایسا مجھ پر غلبہ تھا کہ میں ہیبت زدہ تھا، اور جب میں واپس سامان پہنچا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اسامہ کیا تو گھر کے اندر چلا گیا تھا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہاں یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تو نے رقیہ اور عثمان کو دیکھا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے حضرت عثمان حضرت جناب رقیہ کو دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا روح زمین پر اس سے خوبصورت جوڑا تجھے نظر آتا ہے؟ تو اسامہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم اس سے خوبصورت جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کہ بیوی کے بھی حسن کا یہ عالم ہو اور شوہر کے بھی حسن کا یہ عالم ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے حسن بھی اتنا عطا فرمایا، بہت خوبصورتی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی۔ خوبصورتی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا کہ عثمان تو اور میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عثمان تو اور میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے چہرے کے معاملے میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کا چہرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اور حضور علیہ السلام کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جسے شباہت کا صدقہ ملا ہو تو پھر آپ اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔